بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جسم کو کھدوانے، اس پر چھید کروانے اور ٹیٹوز وغیرہ بنانے کا شرعی حکم کیا ہے؟ شرعی حکم جاننے سے پہلے ایک سٹوری سنیے کہ ایک دن ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو میری بائک لے جائے اور بازار سے کچھ فروٹس وغیرہ لے آئے جو تمہیں نے کھانے۔ ایک اسٹوڈنٹ اٹھتا ہے، بائک لیتا ہے، بازار جاتا ہے، فروٹس وغیرہ لے کر جب واپس آنے لگتا ہے اس کا جی چاہتا ہے کہ بائک کا حلیہ بگاڑ دوں، اس پر اسکریچ وغیرہ کرتا ہے، چیزیں الٹ پلٹ کرتا ہے، خراب کر دیتا ہے۔ تو جب وہ واپس پہنچے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ آڈینس اس کا آنسر بہت آسان ہے، جو لاجیکل ہو آپ کمنٹس میں وہ لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ سیم ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے سامنے ایک ذمہ داری پیش کی، تو تمام مخلوق میں سے انسان نے بڑھ چڑھ کے اس ذمہ داری کو قبول کیا اور اللہ رب العزت سے بطور بائک یہ جسم عاریتاً یہ امانت کے طور پر لیا اور اس دنیاوی بازار میں آ کے نیکیوں والے فروٹس اکٹھے کرنے۔ کبھی نماز کے اس جسم کے ذریعے نماز پڑھنی ہے، اس کو بھوکا وغیرہ رکھ کے روزہ رکھنا ہے، حج وغیرہ کرنا ہے، کسی کے کام آ کر یعنی اس سے ضرورتیں پوری کرنی ہیں اور اللہ کے حضور وہ نیکیاں جو ہم نے چنی ہوگی جو ہمارے اپنی ذات کے لیے نفع مند ہوگی واپس لے کے جانی ہوگی، تو اگر ہم نے اس جسم کا صحیح استعمال نہ کیا ہوگا تو اللہ رب العزت اس کے بارے میں باز پرس فرمائے گا اور حساب فرمائے گا، جو کہ اللہ رب العزت نے حساب فرمایا ان علینا حسابہم، کہ ہمارے ذمہ ہے ان کا حساب لینا۔ اور اللہ رب العزت اپنے بارے میں حساب فرماتا ہے کہ اللہ پر بہت آسان ہے حساب لینا۔ تو اس مثال کے ذریعے اور اس سٹوری کے ذریعے یقیناً آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ جسم پر ٹیٹوز وغیرہ بھی بنانا، چونکہ یہ اللہ کی دی ہوئی امانت اور اللہ رب العزت کی طرف سے عاریتاً لیا ہوا جسم ہے، بدن ہے، جس کے ذریعے ہم نے عبادات وغیرہ کر کے اللہ کے حضور حاضری پیش کرنی ہے۔ اور اگر اس کا ہم حلیہ بھی کاٹ دیں گے تو اگر ایسا معاملہ کریں گے تو اللہ کے حضور کا حساب دیں گے۔ الغرض ٹیٹوز وغیرہ بنانے کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ حدیث پاک بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک، بخاری کی حدیث نمبر ہے 5945 اور مسلم کا 5567۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم گندوانے والیاں یعنی وہ جو جسم کو چھید کرتی تھی، عرب میں زمانہ جاہلیت میں سوئی اور نیڈل وغیرہ کے ذریعے جسم کو چھید کرتی تھی، پھر اس میں سرما وغیرہ بھرتی تھی، جیسا کہ ابھی بلوچستان والے علاقے میں چلے جائیں تو یہ ٹھوڑی پر اور ادھر اس جگہ پر ڈوٹس وغیرہ بناتی ہیں، تو وہ جسم کو چھید کرتی تھی، ٹیٹوز وغیرہ بناتی تھی، چاہے وہ کسی شیپس کی ہوں۔ دین اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے، وہ حرام ہے۔ اور اگر کوئی شخص یا کوئی خاتون یہ کام کر چکی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صدق کے دل سے توبہ کرے، رجوع لائے اللہ کی طرف، اللہ رب توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یا خاتون توبہ بھی کر چکی ہے لیکن اس کے جسم پر ابھی بھی نشان باقی ہیں جو کہ پرماننٹ ہوتے ہیں، اگر تو وہ ان کو ریموو کرنا آسان ہو اور بغیر تکلیف کے ریموو ہو سکتے ہوں، کوئی ایسی ٹیکنالوجی مشین ہو، پھر تو اس کا استعمال کرنا لازم ہے۔ لیکن اگر جسم پر ظاہر ہوتے ہیں اور ان کو ریموو کرنے میں تکلیف سہنی پڑتی ہے تو اس سے ویسا ہی رہنے دیں، اس سے آپ کا غسل بھی غسل شمار ہوگا، وضو بھی وضو شمار ہوگا، اور پڑھی جانے والی نمازیں بھی نمازیں شمار ہوں گی، ان کا آپ کو پورا ثواب ملے گا۔ یہ نہیں کہ اگر اس حالت میں کسی نمازیں پڑھی ہیں تو دوبارہ لوٹائے گا، نہیں، اس کی نمازیں شمار ہوں گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآنی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دین اسلام میں منہیات ہیں جن سے منع فرمایا گیا ہے ان سے دور رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔